تو جب حج کے لیے آخری مرتبہ تشریف لے گئے ہیں تو ضرورت پیش آئی انہیں وضو کرنے کی، تو سجدہ سے فارغ ہو کر جب بیٹھے تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کو جنگل میں وضو کرا رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے کہا وہ جو 2 بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید کے قصے میں وہ کون تھی؟ تو بڑے تعجب سے امیر المومنین نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ عباس کا بیٹا اس بات سے بے خبر، حیرت ہے۔ اور پھر مجھے پوری وہ حدیث سنائی، بخاری میں بڑا لمبا واقعہ آتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اسے علم دے اور اللہ اسے قرآن کی تفسیر سکھا اور علم میں سلطنت رکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اتنا اثر ہوا، 16 خلفاء عباسی ہوئے پیدر پہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب جو تھے انہوں نے انہیں بتایا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام جو قبول کیا تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے دن اللہ نے اسلام مجھ پہ جبرن ڈال دیا، وانا کاری میرا اس دن بھی دل نہیں چاہتا تھا مسلمانوں نے ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی غزوے میں گئے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد پہ جاتے ہیں، جس دن اطلاع کی کیونکہ ایک آنکھ میں تیر لگا کر ظاہر ہو گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الآن حسن اسلام ہو، اب اس کے اسلام پہ ہمیں یقین آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی دی نا، قربانی کے بغیر کیسے پتا چلے کہ دوست ہے یا دشمن کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا ہے کہ ہرقل نے ان کی طرف جب وہ قریش کے ساتھ تجارتی قافلے میں تھے اور یہ اس زمانے میں قافلہ چلایا جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا، اس نے انہیں بلوایا، خط بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو، حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے اور داہیہ رضی اللہ عنہ پہلا جو شہر ان کا تھا بصرہ، وہاں خط لے گئے اور اس نے کہا کہ یہ غلامی نامہ تو ہے اصل میں ہرقل کے نام، وہ آج کل آئے ہوئے ہیں شام میں، تو بصرہ سے شام کی طرف چلے جاؤ، اور اس نے انہیں مرکز کی طرف بھیج دیا جہاں پہ ہرقل آئے۔ تو اس نے خط کا جب ذکر سنا، پہلے ستاروں کو وہ دیکھ چکا تھا اور چیزوں سے حساب لگا چکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں اس قوم کے افراد اگر کوئی آئے تو انہیں بلا لیا جائے۔ پتہ چلا کہ اس قوم کے افراد میں سے یہ ایک قافلہ تجارت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ذکر کرتے ہیں قوم ایلیا، وہ ایلیا کے علاقے میں تھا بیت المقدس میں، فرعاہم، تو اس نے سارے قافلے کو بلایا تجارتی قافلے کو، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور اس کے گرد و پیش روم کے یعنی عیسائی سلطنت کے بڑے بڑے اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم دعا بالترجمان، اس نے ترجمان کو بھی بلوا لیا، فقال ایکم اقرب نسبا بهذه الرجل، کہنے لگا کہ سب سے زیادہ نسب میں قریبی انسان کون ہے اس سے؟ الذي يزعم انه نبي، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے نسب میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ نسب میں سب سے زیادہ قریبی اس قافلے میں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلت انا اقرب، میں نے کہا میں سب سے زیادہ قریب۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا حرب، اور حرب بیٹے تھے امیہ کے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے عبداللہ، پھر عبد المطلب، اور پھر عبد المطلب کے والد تھے ہاشم، اور ہاشم اور امیہ کے دونوں بھائی، تو یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہو گیا۔ فقال اذنوه منی، اس نے کہا اسے میرے قریب کو، وقربوا اصحابہ، اور اس قافلے والوں کو بھی قریب بٹھاؤ، فجعلوهم عند ظهره، اور اس شخص کے پیچھے بٹھاؤ قافلے والوں کو کہ میں اس سے آمنے سامنے گفتگو کروں گا، اور ترجمان کو کہا کہ پیچھے والوں سے کہنا اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتائیں، یہ اس کی عقل مندی ہے۔ اور پھر کہنے لگا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فواللہ لولا الحیاء، اور اللہ کی قسم اگر غیرت نہ ہوتی ان یصروا علی کذبا، کہ لوگ مجھ پر جھوٹ کی تہمت رکھیں گے، لکذبت عنہ، تو میں ضرور جھوٹ بولتے۔ پورا جھوٹ بولنا اتنا عیب تھا
کہ ان حضرات نے کافر ہونے کے باوجود کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لوگ کہیں گے جھوٹا آدمی. یہ اخلاقیات تھیں ان کافروں کی جو آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بھی حصہ نہ رہا. اس لیے کہ وہ لوگ زندگیاں کسی مقصد کے تحت گزار رہے تھے، یہ نہیں کہ جو جس سے کہا پیچھے چل پڑے. بڑے سوچ سمجھ کے لوگ تھے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 12 13 سال نکلتے رہے، کچھ نہ کچھ تو سوچتے تھے کہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کس چیز پہ بلا رہا ہے. اور اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اتنی بے مقصد زندگیاں گزار رہے ہیں کہ کل کو یہاں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر دے تو اس سے بھی 10 12 پیروکار اپنے مل جائیں، اس سے بھی زیادہ مل جائیں. اور یہ ہرقل پھر مسلمان نہیں ہوا. حضرت داعیہ رضی اللہ عنہ خط لے کے گئے تھے. اس نے ہمیں کہا کہ یہ خط پڑھا، گرامی نامہ چوما، پھر کہنے لگا بغاتی میں دوست ہے اس کے پاس لے جاؤ. اور جب خط اس تک پہنچا ہے تو اس نے پڑھا ہے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا گرامی نامہ پہنچا ہے تو اس نے پڑھا. وہ اپنے کمرے میں گئے اور انہوں نے سیاہ رنگ کا لباس کا اتار کے سفید رنگ کا لباس پہنا اور آ کے اپنے سارے پادریوں اور سب سے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کا خط گرامی نامہ میرے پاس آیا ہے اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں. بلا شک و شبہ میں ان کی خدمت میں حاضری دینے کا ارادہ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں. جب اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، ساری کلیسا ایسے اس پر ٹوٹ پڑی. اس سے داعیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا اور انہوں نے بالکل مار مار کے اسے ختم کر دیا، وہی شہید کر دیا. تو میں نے آپ کے ہرقل کو خبر دی تو اس نے تنہائی میں مجھ سے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہی نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا، مگر تم دیکھ چکے میرے دوست کا شہر کی رعایا میرے ساتھ ایسے کر دے گی. فکر اتنی نہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پہ جملہ لکھا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر پہ سلامت رہے گا. مگر ایمان نہیں تھا نا، کیسے مان جاتا اس بات کو. اور پھر اس سے ایک دن سارے لوگوں کو بلایا، جتنے بڑے بڑے پادری تھے، اور دروازے بند کروا کے کنکیاں لگوا کے کہنے لگا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ اور میرا خیال ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم چلتے ہیں ان پہ ایمان لے آتے ہیں. اتنا سننا تھا اٹھ کے بھاگے پادری، دروازے بند تھے. یہ ہنسنے لگا. انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ کہنے کا میں تو تمہارے ایمان کا جائزہ لے رہا کہ تم مجھ پر کتنا اعتماد رکھتے ہو. پھر یہ آیا ہے تبوک کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے تبوک کی جنگ میں تصویر حضرت مریم کی بڑے جھنڈے پر لگا رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پیغام بھجوایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، آپ سے نہیں لڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب آ گیا، خدا کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. ابھی تک کی سائی یہ جو حدیث میں آیا ہے نا، مومن کی فراست سے گروہ کو خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ جو فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اہل ایمان کے سامنے فراست میں وہ نہیں بچ سکتے، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان کہتے ہیں پہلا سوال اس نے کیا اور کہتے ہیں اگر حیا نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بولتا، اس دن بیان کر کے ہی رہتا. مگر وہ کہتے ہیں اب کیا کرتے؟ اول ما سألنی عنہ، اس نے کہا کہ میں پہلی بات آپ سے پوچھتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ کئی پر نسب فیکم، وہ تم میں کیسے ہیں نسب کے اعتبار سے؟ قلت ہوگا فینا ذو نسب، میں نے کہا وہ تو نسب کے اعتبار سے شاندار نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بات ہے یہ نسب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ملتا ہے عدنان تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی آگے. اور عدنان تک اپنا نسب گنوانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کذب النسابون، اس سے آگے جو نسب بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وقرونا بین ذالک کثیرا، اس کے بعد آدم علیہ السلام تک کتنی مدتیں کتنی پشتیں گزری ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی اپنا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا کیا بیان کرتا ہے؟ اس نے کہا یوں 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 کہتا ہے. تو جب عدنان تک پہنچے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا عدنان تک تو خبر ہے، اس سے بعد جو تھے وہ جو مر گئے ہیں ان کی خبر اسے کس نے لا کے دی؟ اسے کیسے پتا چلا؟
ناپسند فرمایا ہے اس کو. اور کنز المال میں آتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو آگے کا نسب ملاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 شاخیں آگے نبوت کی چلی ہیں. ایک شاخ تو چل پڑی حضرت اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام پھر عیسیٰ, اور دوسری اسماعیل علیہ السلام تھے جہاں پہنچ کے نبوت ختم ہو گئی. ان کی اولاد میں آگے نہیں چلی. اور پھر حتیٰ کہ آخری نبی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس شاخ سے, اس اولاد سے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شاخ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں انسانیت کی امامت آپ کے سپرد کر رہا ہوں. وہ امامت سے مراد نبوت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بڑی شان کے لوگ ان میں گزرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے اجداد میں قصید تھے. وہ پہلا آدمی ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, اور جمعے کے دن وہ لوگوں کو جمع کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ساری تعلیمات دیتے تھے. خدا کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں ہاشم آئے, اور ہاشم کو ہاشم کہتے ہیں اس لیے کہ جب مکہ میں قحط پڑا تو انہوں نے چورا کر کے روٹیوں کا کئی بار اس میں شوربہ ڈال کے لوگوں کو کھلایا ہے. تو ہاشم کہتے ہیں اسے جو چورا کر دے. جوانی میں انتقال ہو گیا تھا, شاید 25 سال کے تھے یا 30 سال کے, بس اس کے درمیان کی عمر کے تھے, بالکل جوان تھے انتقال کر کے. اور ہاشم نے شادی کی تھی مدینہ طیبہ میں. گزر رہے تھے تو ایک خاتون کے متعلق لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں کی ہیں. لوگوں نے بتایا اپنا علاقے اپنا قبیلے کی ہیں. پھر پیغام بھیجا کہ شادی وہاں کر دی, اور ان سے شادی میں ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ شیبہ. شیبہ اس لیے سے کہتے تھے کہ جب پیدا ہوئے تو ان کا ایک بال سفید تھا سر میں, تو لوگوں نے کہا یہ تو شیبہ ہے, یعنی سفید بال والا بوڑھا ہے. اور وہ تھے ان کے بیٹے ہاشم کے. ہاشم کا جب انتقال ہو گیا تو اس شیبہ نے, اس بچے نے پرورش پائی ساری کی ساری اپنے ننیال میں. اور جب کچھ بڑا ہوا تو اس کے چچا مطلب کو خیال آیا کہ میں اسے لے کیوں نہ ہوں, آخر میرے بھائی کی اولاد ہے. تو مطلب لینے گئے ہیں اپنے بھتیجے کو, اور جب لے کے آئے مکہ مکرمہ واپس تو وہ یتیم بچہ میلے بچارے کپڑے میں پیچھے بٹھایا ہوا تھا, اور یہ مختلف وادی کے سردار تھے مکہ مکرمہ میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا بدی غلام ہے میرا. شرم آئی کہ لوگ کہیں گے بھتیجا کیسے بٹھا رکھا ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عبد المطلب, مطلب کا غلام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, شیبہ نام تھا ان کا. اور عبد المطلب اللہ نے بڑی عزت دی انہیں. اتنی عزت خدا نے انہیں دی تھی کہ مکہ مکرمہ اللہ کے سائے میں صرف ایک ہی قالین بچتا تھا, اور وہ ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب 6-7 سال کا بچہ تھا تو میں ان کے قالین پر چڑھ جاتا تھا, ان کے گلے میں بازو ڈال دیتا تھا, تو کفار نے روکا مجھے کہ نہ کر, اس قالین پہ قدم رکھتا ہے. تو میرے دادا مجھے چمٹا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا بچہ ایسا ہے کہ مشرق اور مغرب میں اللہ سے امید ہے اس کی تعریف کی جائے گی. مجھے خدا سے امید ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی. نام اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. اور عبد المطلب انہوں نے جب جوان ہوئے بہت عقل کی باتیں کی, ساری وادی کو جمع کیا. اور یہ جب جرم قبیلہ کسی زمانے میں مکہ میں تھا, مکہ والی لڑکے نے نکالا یہ یمن چلے گئے, تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کنواں تو ہمارا ہے, یہ جو کنواں ہے یعنی زمزم, اور انہوں نے اس کنویں کو بالکل بند کر دیا. اب نام و نشان ہی نہیں رہا کہ زمزم کدھر گیا. تو عبد المطلب ایک دن سوئے ہوئے تھے حقیم میں, تو انہیں کسی نے خواب میں آ کے کہا کہ یہ چیز 4 مرتبہ انہیں مسلسل خواب آئی. لمبی تفصیل اس کو چھوڑتے ہیں
چوتھی مرتبہ خواب میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات کرتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آئی، 4 دن تو مسلسل خواب دیکھتے رہے۔ تو اس نے کہا یہاں زمزم کا کنواں اس جگہ کو کھود۔ تو عبدالمطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں کھودنا چاہتا ہوں۔ قریش نے مخالفت کی، اس نے کہا بالکل نہ کھودو، یہ حرم کی زمین ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کہنے کہ حارث شروع کرو، اور حارث نے اور عبدالمطلب نے کھودا ہے، اور جب کھودتے چلے گئے ایک مٹی اٹھا کے باپ پھینک رہا ہے، بیٹا اس کو کھود رہا ہے، اور حتیٰ کہ کافی گہرائی میں جا کر جب کنویں کا منڈیر نکلی ہے تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا کنواں، اب نکل آیا۔ پھر صفائی کی ہے، پھر انہوں نے اس کنویں کے ساتھ ہوز بنا دیے، اور کنویں سے ہوزوں میں پانی ڈال دیتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے پانی استعمال کرو یہاں سے، کوئی ان ہوزوں کو خراب کر جاتا تھا۔ تو انہوں نے آ کر تنگ آ کے ایک دن حرم میں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ اس پانی کو میں صرف پینے کے لیے جائز کرتا ہوں لوگوں کے، کوئی آدمی سے غلط مقصد کے لیے استعمال کرے میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو ان کے حاسدین تھے انہوں نے پھر بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھی، مگر ان میں سے ایک کو بیماری لگنا شروع ہوئی، خدا کی پکڑ شروع ہوئی، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ عبدالمطلب اللہ کا ایک بندہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب کا ایک بیٹا تھا حارث، تو جب کنواں کھود رہے تھے احساس ہوا کہ اولاد اگر اور ہوتی اور جوان ہوتی تو پھر کچھ بات تھی، کہا اللہ 10 بیٹے دے دیں، 9 اور ایک آپ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے، اور 10 بیٹے جو ہوئے ہیں اور جوان ہو گئے جب بیٹے، تو انہیں خواب میں کسی نے کہا کہ اوفے میں نظریں، اپنی نظر پوری کر، تو نے جو اللہ کے لیے مانی تھی نظر پوری کر۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہتے ہیں میں نے اللہ سے نظر مانی تھی ایک بیٹے کی، میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا جس پر جی آپ کا چاہے ہاتھ رکھے، تو انہوں نے عبداللہ پہ ہاتھ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پہ، اور سب سے اچھے یہی ہے ان کے بیٹوں میں، سب سے زیادہ خوبصورت۔ عبداللہ چل پڑے تو بہنیں رونے لگی، انہوں نے کہا بھائی کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ جب پہنچے حرم میں تو لوگوں نے کہا کہ عبدالمطلب اپنے اتنے قابل بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، انہوں نے کہا کیا کروں، اللہ سے وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، قائم کے پاس چلتے ہیں۔ قائم کے پاس گئے تو قائم نے کہا کہ ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہے، تو ہم 10 اونٹ ایک پرچی، عبداللہ دوسری پرچی، دونوں ڈالتے ہیں، اور پھر پرچیاں اٹھانی شروع کرو۔ پھر دیکھو جب تک عبداللہ کی پرچی نکلتی رہے اونٹ والی پرچی کی تعداد بڑھاتے رہو، یہاں تک کہ اونٹ والی پرچی جب نکل آئے تو ہم سمجھیں گے اللہ اس پہ راضی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جان کی بہن نے بچائی، اس نے اس طرح کیا۔ اگر آپ جس سے نہیں کیا ہو، 10 اونٹوں کی پرچی اور عبداللہ پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹ، پھر 30، پھر 40 بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ کی پرچی پر جا کر اونٹ کی پرچی نکلی تو بڑے خوش ہوئے لوگ۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ نے 100 اونٹ اس کی زندگی میں اللہ نے قبول فرما لی۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان 100 اونٹ ذبح کیے اس کے عبدالمطلب۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا اور سگا یمن زبی ہیں، 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد، ان کا بیٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے کیا مطلب تھا؟ سگا ایک ان کے والد اور ایک اسماعیل، دونوں اللہ کے خاطر ذبح ہو رہے تھے، یہ ان کی اولاد تھی۔ پھر عبدالمطلب نے پیغام بھیجا ہے مدینہ طیبہ میں اسی گھرانے قبیلے میں جہاں سے ہاشم کی شادی ہوئی تھی، ان کے والد تھی، اور انہوں نے پیغام 2 بھیجے، ایک اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے اور ایک اپنے لیے اسی قبیلے میں۔ تو اسی قبیلے کی ایک خاتون حالہ سے شادی کرنی تھی حضرت عبدالمطلب نے خود، اور اسی قبیلے کی خاتون آمنہ سے شادی انہوں نے کر دی تھی حضرت عبداللہ۔ اور حضرت عبداللہ تشریف لے گئے تجارت کے لیے شام، واپسی پہ آ رہے تھے مدینہ منورہ، اور 18-20 سال کی عمر تھی، بالکل ہی جوان تھے۔ تو جب قافلہ پہنچا ہے واپس، حارث پہنچا ہے بڑا بیٹا، تو عبدالمطلب نے کہا کہ عبداللہ کو وہاں چھوڑائے، اور کہا وہ بیمار ہو گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے وہاں چھوڑائے ہیں، سسرال میں ہو رہے ہیں۔ تو جب کافی دن گزر گئے نہیں آئے تو انہوں نے بھیجا اور کہا کتنے مہینے ہو گئے تمہارا بھائی نہیں آیا، خبر لے کے آؤ۔ تو وہ گئے خبر لینے کے لیے، تو ان کے سسرال والوں نے کہا عبداللہ بیمار ہو گئے تھے، ہمارا داماد
اور 1 مہینہ شدید بیمار رہا ہے، پھر انتقال ہو گیا ہے، اور نابغہ ایک محلہ ہے کہ یہاں اس کی قبر بناتی ہے، یہاں تدفین۔ تو حارث نے آ کے بتایا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں چند ماہ باقی تھے۔ یہ آئے ہیں حارث، تو پھر حضرت عبد المطلب نے آمنہ کو بلا لیا اپنی بہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ بڑے خوش تھے، اپنے بچے کو اٹھا کر لے گئے ہیں، صاحبے کی عقیقہ کی ہے، دعوت دی ہے۔ لوگوں نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ تو لوگوں نے کہا عجیب نام ہے، ہم نے تو پہلے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا اس کی تعریف کی جائے گی مشرق اور مغرب میں، تم دیکھنا وہ وقت آئے گا میری اس بیٹے کے لیے۔ اور اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا کا کہ گم ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ مکرمہ میں کہیں گئے گلیوں میں، تو عبد المطلب نے آ کے پردے پکڑ لیے بیت اللہ کے اور رونے لگے اور کہنے لگے ایک بار اسے واپس کر دیں، آپ کی قسم ہے میں اسے اپنے سے الگ نہیں کروں، میرا بچہ لوٹا دیں۔ اور ظاہر کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی کبھی، ایک مرتبہ ایسا وقت آیا تو ہمارے والد عبد المطلب نے اس بچے کو بیت اللہ کے سامنے کھڑا کیا اور کہا تو مانگ اللہ سے، اللہ تیری وجہ سے بارش کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور بارش ہوئی۔ عبد المطلب اور ظالم نے پورا قصیدہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس سے ملتی جلتی چیزوں پہ مشتمل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ میں چھوٹا تھا اور دادا کی محبت ان کا تعلق مجھے یاد ہے، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور لوگوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تو میں اس کے پیچھے چل رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ ساری نسب کی باتیں، خود تو قبیلہ ذو نسب ہے، میں نے کہا کہ میں بڑے نسب کا انسان ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اور والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو اس کی پاکیزگی اسی سے ظاہر ہے، انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ کی شان میں قصیدہ کہا کہ الگ عورتیں شاعری ان کے مزاج میں تھی، مرثیہ کہا ہے، قصیدہ نہیں مرثیہ کہا انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ کے وفات پر، اور وہ مرثیہ بھی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے روز کرتی امی آ رہا، میری والدہ نے پیدائش سے قبل میرے متعلق جو خواب دیکھا تھا میں اسی کی ایک تعریف۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی پیدائش سے پہلے عورتیں جو خواب دیکھ لیا کرتی ہیں بچے کے متعلق، اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے تھے اس کی تعریف۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا اور ابو سفیان نے کہا احد کے سال میں کہ ہم جا تو رہے ہیں، آمنہ واپس تشریف لے گئی تھی مدینہ منورہ، پھر انتقال ہو گیا، پھر ابا کے مقام پہ ان کی تدفین ہوئی، تو ابو سفیان نے کہا احد کا سفر تو درویش ہے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ قریش نے کہا اس کی ماں کی قبر کھودو تاکہ اسے تکلیف ہو۔ تو یہ قبر کھودنے کے لیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی، ابو سفیان نے منع کیا، اس سے کہا نہ کھودو، کچھ بھی ہو آپ یہ تمہارے خاندان کی ایک عورت ہے، ہمارا تعلق اس سے تھا، نہ کرو ایسا، منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور بخاری میں آتا ہے کہ تشریف لے گئے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا والدہ کی قبر میں بیٹھ کے دیر تک روتے، تو جب اٹھ کے چلے ہم نے پوچھا کہ کیا بات تھی، تو فرمایا بچپن میں جو شفقت فرماتی تھی مجھ پہ آج یاد آئی ہے مجھے اس کی، کیسی محبت سے میں نے پالا رکھا، مگر چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، کیسے کہتے تھے کہ نسل اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں تو ہوا پینا سو نسب، ہمیں بڑے نسب کا آدمی چاہیے، باقی انشاءاللہ